ساری عبادتوں میں جو سب سے بڑھ کر ذکر کیا جاتا ہے وہ درود پاک ہے، وہ درود پاک ہے، صرف درود پاک۔ اب دیکھیے درود پاک اگر بندہ لب ہلا کر بھی پڑھ لینا، ابھی اتنا گہرائی میں نہیں اترا، صرف لب ہلا کر پڑھ لے درود پاک، اس کا بھی قبول، لیکن الفاظ درود پاک کے ہوں، درود پاک اس کا بھی قبول ہو جاتا ہے، گارنٹی ہے اس کا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرنے والے نمازی کی نماز کی گارنٹی نہیں۔ مثلا کوئی نماز میں کھڑا ہے، وہ لب ہلا رہا ہے، اس کی گارنٹی نہیں کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میں اپنے الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، یہ راز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ درود پاک اگر کسی نے لب ہلا کر بھی پڑھ دیا نا، اتنی گہرائی میں نہیں بھی گیا، تو بھی اس کا درود پاک قبول ہے، درود پاک قبول ہے۔ باقی عبادات جیسے نماز ہو یا حج زکات ہو قبول نہیں بھی ہو سکتی۔ مثلا کسی نے حج ادا کیا ہے، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے۔ کسی نے عمرہ ادا کیا ہے، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہے۔ کسی نے نماز ادا کی ہے، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہے۔ کسی نے زکوٰۃ دی ہے، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زکوٰۃ قبول ہے۔ کسی نے صدقہ دیا ہے، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا صدقہ قبول ہے، لیکن صرف ایک عمل درود پاک وہ جو پڑھتا ہے وہ گارنٹی ہے کہ اس کا قبول ہے۔ آپ اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں، وہ گارنٹی ہے کہ اس کا قبول ہے۔ دیکھیے آپ تمام احباب ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تمام احباب ذرا مل کے پڑھیے، میں آپ کو اس کا راز سمجھاتا ہوں کیا راز ہے۔ اب دیکھیے احباب ذی وقار، درود پاک کا آغاز کن الفاظ سے ہو رہا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ اللہ پاک نے درود پاک میں سے میں کو، تم کو، ہم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ آپ سارے آپ سارا درود پاک پڑھ لیے، اول سے آخر تک آپ کو کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آئے گا جس میں میں اور ہم کا معنی استعمال۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا اور یہ راز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پورا درود پاک پڑھ لیں، آپ کو کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آئے گا جس میں میں اور ہم کا لفظ استعمال ہو، اور جو عمل رد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی میں کی وجہ سے ہیں۔ اب آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا؟ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی میں کی وجہ سے ہیں، اور جو ہمارے عمل قبول نہیں ہوتے وہ ہوتے ہی میں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں سے میں کو نکال ہی دیا ہے۔ شیطان نے ہی کیا ہی نا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو حباب ذی وقار جو عمل ہمارے رد کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہی میں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے درود پاک میں سے میں کو نکال ہی دیا ہے۔ تو پھر ہم ایک دفعہ باواز بلند مل کے یہ صدا بلند کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم لا سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب آپ نے ذہن میں مدینہ شریف کا تصور لا کر یہ شعر سماعت فرمانا ہے۔ آوے کرما والی جیوں گری پھیڑا میں مدینے گلی گلی، آوے کرما والی جیوں گری پھیڑا میں مدینے گلی گلی، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، ساڈے واسطے کوئی دعا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وسلم. اور یہ شعر آپ اپنے دل کے کش کھول کے سماعت فرمائیے گا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.